موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، آواز قدرت آئی، موسیٰ اب قدم پھونک پھونک کے رکھنا، خدا تیرا نبی ہوں، مطلب تیری رحمتوں کے زیر سایہ مستقل ہوں۔ یہ اسپیشل آرڈر کا کیا مطلب ہے؟ آواز آئی، موسیٰ اب وہ ماں نہیں رہی جو تمہارے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی، تو ان کا وجود چاہے جس حال میں ہو نعمت ہے، برکت ہے۔ یہی موسیٰ ہیں۔ ایک دن اللہ سے انہوں نے کہا کہ خدا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ دیکھیے، دین میں شریعت میں پیشے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ رکشا چلاتے ہیں، آپ آئی ایس ہیں، آپ پرشاسنک ادھیکاری ہیں، آپ آیت اللہ ہیں، اس سے بحث شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت یہ دل دیکھتی ہے کتنا پاک ہے، کتنا صاف ہے۔ خدا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہ موسیٰ چلے جاؤ، ایک قصاب ہے، قصائی، اس سے مل لو۔ آئے، سلام علیکم، علیکم السلام، کہیے مہمان چاہیے؟ اس نے کہا مہمان حبیب خدا ہے۔ دکان بند کی، گھر آیا، موسیٰ کے کھانے پینے کا انتظام۔ اتنے میں اوپر جو ہے وہ کوئی چیز تھی جس میں ٹانگ رکھا تھا، اتارا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا دھان پان کمزور سی بڑھیا، نہلایا دھلایا، ہاتھ منہ اپنا لٹایا، پھر وہ جو کھانا تیار کیا تھا وہ بالکل ایسا کر کے کہ وہ کھا سکے، ماں کے منہ میں ڈالا، ہاتھ منہ دھلا کر کے پھر ٹانگ دیا اس کو۔ موسیٰ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے کیا ہے، کیا کرتے؟ تو اس نے کہا صاحب یہ میری ماں ہے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر رکھ نہیں سکتا، نوکرانی کی اوقات نہیں ہے، کام نہ کروں تو خرچ نہیں چلے گا، ماں میری ہلنے ڈلنے سے معذور ہے، اگر اس کو زمین میں چھوڑ کے چلا جاؤں، کوئی جانور کوئی چیز اذیت پہنچا دے، میں اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں دھلاتا ہوں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جانے لگتا ہوں اس کو اوپر ٹانگ دیتا ہوں تاکہ کوئی جانور وغیرہ اذیت نہ پہنچائے۔ موسیٰ نے کہا کہ جب تم کھلا پلا چکے تو میں دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ تیری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے، تم سمجھتے ہو کیا کہتی ہے؟ کہا تو روز کا کام ہے، مجھے پتا ہے کیا کہتی ہے۔ کیا؟ کہا میری ماں ہر روز میرے لیے دعا کرتی ہے، خدا میرے بچے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دے جنت میں۔ کہا تو پھر مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ کہا تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ کیسے؟ کہ میں موسیٰ ہوں، میں نبی خدا ہوں، مجھ کو خدا نے بتایا کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ چاہے جس منزل پر پہنچ جائیں، میں نے کہا نا آپ آئی ایس ہیں، آپ پی سی ایس ہیں، آپ آیت اللہ ہیں، لیکن ماں چاہے جتنی پرانی جاہل ہو، دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو، الف بے نہیں آتا ہو، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ الف گول ہوتا ہے کہ لمبا ہوتا ہے، لیکن ماں بہرحال ماں ہے۔ امام سے بڑھ کے تو کسی کا مرتبہ نہیں ہے نا کائنات ہے، ٹھیک ہے امام کی ماں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے امام سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا۔ اس کے باوجود امام ہو کے ماں کا احترام کس طرح کرتے ہیں؟ صلوات در سنیے۔ روایت میں ہے کہ کبھی امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، تو آئیے عجیب بات تھی، ہر آدمی ماں کے ساتھ بیٹھتا ہے کھاتا ہے، امام ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہاں روایت میں ہے کہ پوچھا کسی نے، انت ابر الناس، آپ سے زیادہ نیک انسان تو کائنات میں ہے نہیں کوئی، آپ سے بڑا نیکوکار تو کوئی ہے نہیں، انت ابر الناس، آپ سب سے زیادہ نیکوکار ہیں، ولا نراک تعاقل امک، لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کبھی دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے، اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے۔ قال اخاف ان امد یدی الی شیء، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دسترخوان پہ سامان رکھا ہو اور میں کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، پہلے سے میری ماں کا ذہن یا نگاہ اس پر رہی ہو کہ میں اس کو کھاؤں گی اور میرا ہاتھ تب تک بڑھ جائے۔
فرماتے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میرا ہاتھ ایسی چیز کی طرف نہ بڑھ جائے جس کا ارادہ میری ماں پہلے کر چکی ہو اٹھانے کا. وقت سبقت عینها علیہ, ان کی نگاہ اس کھانے پر پہلے پڑ چکی ہو. فاکون قد اققتها, اور ایسی صورت میں آق ہو جاؤں. اب سمجھے آپ, آق اسی لیے کہتا ہوں میں اکثر مجلسوں میں کہ آق آٹو سسٹم ہے, آق کیا نہیں جاتا ہے, آق ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, کہتا ہے کہ ان والدتی بلغها الکبر, میری اماں بوڑھی ہو گئی ہیں. وہی عندی الان, میرے ساتھ ہی رہتی ہیں. احملها علی ظہری, کہیں جانا آنا ہوتا ہے اماں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کے میں لے جاتا ہوں. وَأُطْعِمُهَا مِنْ کسبی, اپنی حلال روزی سے ماں کا پیٹ بھرتا ہوں. وَأُمِيطُ عَنْهَا الْأَذَى بِيَدِي, اپنے ہاتھ سے ہر طرح کی اذیت کو مطلب خدمت میں ان کی لگا رہتا ہوں. وَأَصْرِفُ عَنْهَا مَعَ ذَلِكَ وَجْهِي اسْتِحْيَاءً مِنْهَا, اور یہ سب جو خدمت کرتا ہوں تو اماں کی طرف دیکھتا بھی نہیں کہ کہیں بیچاری کو غیرت آئے, شرم آئے کہ میرا لڑکا میرے ساتھ بہت کر رہا ہے, میری وجہ سے بہت پریشان ہو رہا ہے. ایسی بھی مائیں تو ہے نا کہ میرا بچہ میری وجہ سے بہت پریشان ہو رہا, تو میں اس میں اماں کی طرف دیکھتا بھی نہیں کہ ان کو شرمندگی کا احساس ہو. فَهَلْ كَافَأْتُهَا, یا رسول اللہ حق ادا کیا میں نے, ماں کا حق ادا کیا؟ قال لا, پیغمبر نے فرمایا خطأ نہیں.